السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے ساتھ اس ٹائم مفتی صاحب موجود ہیں۔ اس ٹائم ہم فضا میں ہیں، سعودی عرب کی طرف روانہ ہیں عمرے کی سعادت کے لیے۔ تو میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی طرف اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں سعادت سے مشرف کرنے کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ فی الحال پھر ہم مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ بیت اللہ حاضری کے لیے ہمارا سفر جاری و ساری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم کچھ ہی دیر میں بیت اللہ پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ فضا میں ہم اس وقت ایروپلین پہ بیٹھے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ ہم بہت ہی جو ہے عجیب منظر ہے کہ فضا کے اندر اس قدر بلندی پر کے آس پاس بادل بھی ہیں، اور ادھر سے سورج کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری کرنیں بھی ہیں۔ کہیں سے آسمان صاف ہے، کہیں سے پیلا ہے، کہیں سے رنگ برنگ ہے، اور اسی طریقے سے بادل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک دھواں نما ہے، اور بادل کے اس طرف ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ یہ روئے زمین بچھی ہوئی ہے یہاں پر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انہی بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اور یہ بارش کے قطرے زمین پر پہنچ کر باران رحمت کا پرکیف سما پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ بادلوں کے بالکل ساتھ آس پاس، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اسی طریقے سے کبھی فضا کے اندر زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا نظام، ساتھ میں بادل بھی ہوں، سورج بھی ہو، آسمان بھی ہو، اور اس خالی فضا میں اتنا کئی ٹن وزنی ہوائی جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محض فضل سے اڑ رہا ہے۔ اس میں نہ انسان کا کوئی کمال ہے اور نہ کسی اور کا کمال ہے۔ انسان نے اتنا بڑا جہاز بنایا ہے، تو اس انسان کو چھوٹی سی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی سی عقل سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جہاز انسان سے بنوایا۔ یہ صرف ایک ہی چیز پہ دلیل ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، ایک ہی پروردگار ہے، جس نے چھوٹی سی میموری تمہارے سر میں رکھ دی، اور اتنا بڑا نظام ہوائی جہاز کا جو سینکڑوں لوگوں کو بیک وقت فضا میں لے کے جا رہا ہے خیر و عافیت کے ساتھ، تو یہ چیز جو انسان نے بنائی، یہ عقل سے بنائی، اور عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ عقل، کہ اس عقل کی وجہ سے آج ہم اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، اس عقل کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں، اللہ رسول کو پہچانتے ہیں، اپنے دین کو پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، روضہ اطہر، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کی شاخیں، یہ جتنی بھی پہچان ہے، یہ سب جو ہے اسی کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے، اس عقل پر جتنے بھی انسان ریسرچ کر لیں، اس کی فوائد کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے اس عقل میں رکھے، نہ جانے اور انسان کیا کیا چیزیں ایجاد کرے گا، اس سے بھی آگے کہاں تک جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور جدت آتی جا رہی ہے۔ پہلے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی، پھر نیچے زمین پر چلنے والی بنائی انسان نے، وہ ایک عقل تھی جو اللہ نے میموری سیٹ کی۔ پھر اللہ نے ایک اپڈیٹ اور دی جس کے اندر ہم نے اس کو اپڈیٹ ہوئے، اور پھر اللہ نے یہ جہاز کو ہوا کے اندر اڑا دیا۔ اور الحمدللہ اس
अकल के ज़रिए इंसान ने इतना बड़ा जब जहाज़ बनाया, इंसान जितने भी इस अकल के ज़रिए चीज़ें बनाता जाएगा और तरक्की करता जाएगा, हर तरक्की पर और हर कदम पर सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का भी यही मफ़हूम है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। इंसान जितना कुछ भी बना ले, लेकिन जब उसकी इब्तिदा और इंतहा पे जाएगा तो फिर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल और करम नज़र आएगा, उसकी नेमत नज़र आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ये पहला जुमला है मुफ्ती साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जी। तमाम तारीफ़ें दुनिया जहान की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ के लिए अल्लाह की बड़ाई है। जी अब उससे वेरी नेक्स्ट जुमले में देखें जी। कि अर्रहमानिर रहीम, कि वो आपके अल्लाह की लिए रहमत से, रहमत है, इतना अकल भी रहीम अल्लाह है, ताला की रहमत है। और रहमान भी है अल्लाह और का रहीम भी है, रहम और करम और फजल ना होता इंसान कुछ ना करता। कुछ भी ना करता। और ये देखें कि इंसान के अंदर थोड़ी सी जिसे कहते हैं सलाहियत आ जाए, थोड़ा सा इल्म आ जाए, थोड़ी सी नौकरी आ जाए, थोड़ा सा कुछ आ जाए, तो वो अल्लाह की वो जो रहमान और रहीम वाली सिफत है ना, उससे वो तकब्बुर करना शुरू हो जाता है कि भी मैं अफसर बन गया हूँ। जो आम लोगों को इंसान नहीं समझता, जो आजिज़ हैं, जो उससे नीचे कम तर हैं, उसको बंदे को बंदा नहीं समझता। ये देखो, लेकिन उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने फिर इंसान को जो है फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, कि तकब्बुर में नहीं जाना, रोज़ जज़ा का मालिक भी हूँ और अदालत भी लगाऊंगा और एक एक अमल का हिसाब भी लूँगा। क्या बात, क्या बात। अर्रहमान, आज तक हमने इसके ऊपर गौर ही नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर सीधा होके इंसान अल्लाह की तरफ इबादत की तरफ आ जाता है। माशाअल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कि फिर सारे हथियार डाल के आ जाते हैं। अब अपनी काबिलियत सारी पीछे रह गई, तो गुरूर तकब्बुर जो हम बाहर निकालते हैं वो सब कुछ पीछे रह गया। फिर हम आगे आ जाता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तो तेरे ही बंदे हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं और लौट के भी तेरी तरफ आना है। हाँ जी। मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करते हैं और उसकी इबादत के रास्ते पे गामज़न हो पड़ते हैं, तो फिर दोबारा हम अल्लाह ताला से हम सीधा रास्ता मांगते हैं कि अब तेरी इबादत के लिए हम आए खड़े हैं, हमें सीधी राह दिखा दें। सुभान अल्लाह। और सीधी राह भी उन लोगों की जिन पे आपने इनाम किया, वो 4 तबक़ात हैं। पहला तबका हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का है, दूसरा तबका सिद्दीकीन का है, और तीसरा तबका जो है शुहदा का है, और चौथा तबका सालिहीन का है। और फिर सीधी राह भी मांगते हैं, और जो गुमराही वाला रास्ता है जिस पे अल्लाह ताला का कहर और गज़ब नाजिल हुआ है, यानी यहूद व नसारा का रास्ता, तो उससे जो है बचने की अल्लाह ताला की पनाह भी मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। कि या अल्लाह उनसे हमें बचाना, उन लोगों की फहरिस्त से हमें निकालना जिस पे आपका गज़ब नाजिल हुआ गज़ब नाजिल हुआ है और जो गुमराह हुए। गुमराह हुए। अब ये सूरत फातिहा ऐसी एक चीज़ है अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, ओए होए सुबहान अल्लाह, कि इसकी एक एक आयत के ऊपर हम एक आयत के ऊपर भी अमल कर लेना तो हमारी आखिरत बन जाएगी। ये दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हम हर चीज़ से बाहर निकल आएंगे, तकब्बुर से बाहर आ जाएंगे। ये जो दौलत का हमारे अंदर एक शौक़ पैदा हो जाता है इंसान के अंदर कि दौलत मेरे पास बहुत ज़्यादा आ जाए। लेकिन मुफ्ती साहब कि दौलत जितनी भी आ जाए, अब ये देख ले कि कारून, उससे बढ़कर इस कायनात के अंदर किसके पास दौलत है? जी जी। इसमें एक नुक्ता ये है कि एक होता है शुक्र नेमत और एक होता है उजुब। उजुब ये होता है कि इंसान किसी भी खूबी और कमाल को अपनी ज़ाती कमाल समझे। जैसे कारून को माल और दौलत बहुत मिली थी, तो उस वक़्त के अहले ईमान लोगों ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेशुमार माल और दौलत अता फरमाया है कि तुम्हारे ऊँट, तुम्हारे ख़जानों की चाबियाँ जो हैं वो ऊँट उठाते हैं। तो आगे से उसने कहा कि ये तो मेरा ज़ाती कमाल है, मेरा इल्म और हुनर है, मैंने अपने इल्म और हुनर से इतना कमाल कमाया है। तो वो उजुब में पड़ गया, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ज़मीन में धंसाया कि क़यामत तक वो धंसता चला जा रहा है और क़यामत तक इसी तरह उसके साथ ये हशर होता जा रहेगा।
اور دوسری طرف شکر نعمت دیکھیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جن کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا، جن کی خطابت بہت بڑی فصیح ترین مؤثر ترین ہوتی تھی، اور جب بھی وہ خطاب فرماتے تو مؤثر ترین خطاب فرماتے، لیکن خطاب کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے، وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ جتنے بھی مؤثر ترین میں نے خطابت کی ہے یہ میرا ذاتی کمال نہیں، یہ نعمت مجھے اللہ کی توفیق سے ملی۔ تو گویا شکر نعمت کا پہلو انہوں نے یاد دلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ تو شکر نعمت پہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قدردانی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی عجب کے راہ پہ چل پڑا تو وہ قارون کی طرح اس کا حشر ہو۔ اس کے اندر ایک اور چیز کہ شکر اور نعمت، ایک صرف دولت نہیں، دولت آپ کے پاس آ گئی ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کریں، جو مستحق ہیں ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ نمبر 2، علم ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس کو حاصل کریں گے اتنا کم ہے، اور جب اس جو آپ نے حاصل کر لیا اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا، علم جتنا آتا جائے گا تواضع بھی پیدا ہوتی جائے گی، تواضع بھی پیدا ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آج میرے لیے میں کہتا ہوں کہ اسی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو پہلے پتہ ہی نہیں تھی، اور فضا کے اندر اب دیکھیں تو بادل ہم سے بہت نیچے جا چکے ہیں، بہت نیچے ہیں بادل، بادلوں سے ہم اس ٹائم بہت اوپر ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے تنکے نظر آ رہے ہیں نا، یہ بادل ہیں۔ اب بادل ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ایک بستی ہوتی ہے نا، بستی، مفتی صاحب یہ بادل ایسے نظر آ رہے ہیں، ایک بستی سے باہر جب دھواں جمع ہوتا ہے نا، آپ نے وہ منظر دیکھا ہے؟ ہاں جی بالکل، بستی سے باہر دھواں جمع ہوتا ہے، تو اس طرح ایک دور ایک بستی نظر آ رہی ہے، سب کچھ نیچے رہ گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بادل جو ہے نا یہ آسمان ہے، بادل تو بہت نیچے ہے، ابھی ہم اوپر ہیں، ان بادلوں سے اوپر ہیں، اور اس سے اوپر کتنی ہے اللہ ہی جانے، اللہ ہی جان سکتا ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی مصوری ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ ان سب تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو تمام کاریگروں میں سب سے بے مثال کاریگر ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا ویلاگ ہے یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی باتیں ہیں، ایک ایک بات کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ کے ایمان کے اندر برکت، تواضع پیدا ہوگی، گرمائش ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہوگا اس کے کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، ایک اس کے اندر گرمائش پیدا ہوگی ایمان کے اندر۔ راستہ بدل، اچھا یہ راستہ بدل رہا ہے جہاز اس ٹائم، تو اللہ اللہ اللہ، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے فضا کے اندر۔ اب ایسا تھوڑا سا چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھی کچھ بادل ہم سے اوپر ہیں اور کچھ بادل نیچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ صرف تھوڑا سا ٹیڑھا ہی ہوا تھا، پھر سیدھا ہوا ہے، بادلوں کے برابر آ گیا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا ہے، بادلوں کے برابر آ گیا، تھوڑا سا سیدھا ہوا ہے، پھر بادلوں سے اوپر چڑھا گیا۔ اللہ یا رب کریم، بہت شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔